12 سال سے اسے ہم مولانا احمد صاحب کے بعد خطاب کرتے ہیں. آج ہماری سعادت ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو خطاب کر سکیں. لیکن یہ ایک افسوس کا موقع بھی ہے کہ یہ رضا کاکا اور خود جو ہے مولانا احمد صاحب کی جو ہے وہ ترحیم کی مجلس ہے جس کو خطاب کر رہے ہیں. تو ہم پوری جماعت کی طرف سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ان کی طول عمر کے لیے دعا گو ہیں, مولانا احمد صاحب اور رضا کاکا کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي البطحي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المعمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والكتاب والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شبیر حسین ابن غلام حسین صاحب کی روح کو ہدیہ فرما دیں اور مولانا سید احمد حسن صاحب کی قبلہ کی روح کو ہدیہ فرما دیں اور رضا حسین ابن فقیر محمد صاحب کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. سورہ بقرہ کی یہ 177ویں نمبر 177 کہ جسے میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے. قرآن مجید کا طویل و عریض ترین سورہ 286 آیتوں پہ مشتمل ایک ایسی صورت اور ایک ایسا اللہ کا پیغام کہ جس میں اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو اور خطاب کیا ہے. اس سورے کی خصوصیت اب بات آئی ہے تو 2 جملے عرض کر دوں کہ اس سورے کو مختلف ناموں سے علماء نے اور ائمہ معصومین نے خطاب کیا ہے.
اسے سید القرآن کہا جاتا ہے، سید القرآن۔ دوسرا نام سنام القرآن، سنام کے معنی ہوتے ہیں چوٹی، کسی بھی چیز کی، کسی پہاڑ کی آخری ترین جو ماؤنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کی جو اعلیٰ ترین اور بلند ترین چوٹی ہے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اب ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک ذہن میں آئے، حدیث ہے یہ کہ ان لکل شیء سناما، ہر شے کے لیے ایک چوٹی ہے، وسنام القرآن البقرہ، اور قرآن کی یہ بلند ترین چوٹی کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اب غور کریں کہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد، اس کے حوالے سے بھی روایت ہے نا، اسے ام الکتاب کہا گیا ہے، سورہ بقرہ کو سید القرآن کہا گیا۔ تو اب دیکھیے، غور کیجئے کہ جو دو سورے ہیں کہ جن کو یہ دو خطاب دیے گئے، اب ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ بھئی یہ ہر سورے کو اتنا بڑا بڑا لقب، تو بے شک، اور یہ بھی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی زبان سے بھی، اور مجلس کے طفیل میں یہ بات جانتے ہیں، جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مولا کائنات کا یہ ارشاد کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے اللہ نے اسے سمیٹ دیا سورہ الحمد کے اندر، سورہ الحمد میں جو کچھ ہے اسے سمیٹ دیا بسم اللہ کے اندر، جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے وہ بائے بسم اللہ کے اندر، جو کچھ بائے بسم اللہ میں اس نقطے میں ہے کہ جو اس بے کے نیچے، تو اسے ام الکتاب کہا گیا، اسے سید القرآن کہا گیا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات قابل غور ہے کہ جہاں اللہ نے تمام معارف توحیدی کو سمیٹ دیا ہے اسے الحمد کہا جاتا ہے، اور جہاں تمام معارف توحیدی کو پھیلا دیا ہے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ غور فرمائیں آپ، یہ اتنا اہم ترین روایت میں ہے کہ جس گھر میں اگر دن میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے تو وہ 3 دنوں تک گھر ہر طرح کی آسے پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ رات میں تلاوت کر لی جائے، مولانا تشریف لائیں ادھر، السلام علیکم، اللہ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ رات میں تلاوت کر لی جائے تو 3 شبوں تک اللہ اس مکان کو ہر طرح کے جادو ٹونے مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے حفظ کے حوالے سے اور اس کو یاد کرنے کے حوالے سے کہ کیسے بدبخت ہیں لوگ کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے۔ نبی کے ارشادات ہیں اس کے حوالے سے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تفسیریں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ اس طرح کی باتیں کیسے بدبخت ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ اس کے جاننے والا اور اس کو یاد کر لینے والا کائنات میں ہمیشہ خوشحال رہے گا، اور اسے بھلا دینے والا اور اسے فراموش کر دینے والا ہمیشہ حسرتوں میں مبتلا رہے گا۔ اس طرح کی روایتیں بہت سی ہیں، آپ غور کیجئے گا۔ اور بے شک قرآن کا حفظ کرنا یہ ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ اب ایک عنوان ہمارے یہاں مجلسوں میں ممبروں سے عام طور پہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم قرآن کو رٹتے نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہیں نا آپ کہ قرآن کو رٹتے نہیں ہیں، بھئی آپ غلط کرتے ہیں اگر آپ رٹتے نہیں ہیں، یہ ایک اہم ترین عنوان ہے۔ اب بڑی فخر سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو رٹتے نہیں ہیں۔ نہیں، اگر آپ غلط کرتے ہیں اگر قرآن کو رٹتے نہیں ہیں، رٹنا یعنی یاد کرنا یا محفوظ کرنا۔ اگر آپ قرآن کو نہ رٹیں، یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جنہیں الفاظ نہ ملیں انہیں معانی کہاں سے ملیں گے؟ غور کیجئے گا، نبی سے ہمیں 3 چیزیں ملی ہیں، ایک کو حدیث کہا جاتا ہے، دوسرے کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تیسرے کو قرآن کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث بھی نبی کی زبان سے ملی، حدیث قدسی بھی نبی کی زبان سے ملی، اور قرآن بھی نبی کی زبان سے ملا، تینوں نبی کی زبان سے ملے۔ تو اب جب تینوں ہے اللہ کا کلام، بس ذرا سے فرق کے ساتھ۔ فرق کیا ہے؟ کہ جہاں الفاظ نبی کے ہو اور معنی خدا کے ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، جہاں الفاظ اور معنی دونوں خدا کے ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور جہاں الفاظ و معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ایسی ہو گئی کہ جن کی تعریف ایک ہے حدیث قدسی، اور دوسری چیز کا نام ہے قرآن، کہ جہاں الفاظ اور معنی دونوں خدا کے ہوں اسی کو حدیث قدسی بھی اور اسی کو قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پہچانے کیسے کہ کون حدیث قدسی ہے اور کون قرآن ہے؟ کہ جہاں دعویٰ اور چیلنج پایا جائے وہ ہے قرآن۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ جسے میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، تو اس کے ایک جیسی صورت لا کے دکھاؤ۔ تو الفاظ بھی خدا کے، معنی بھی خدا کے، لیکن جہاں چیلنج کے ساتھ ہو وہ ہے قرآن، جہاں بغیر چیلنج کے ہے وہ حدیث قدسی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ آپ غور کریں تو پہلے مرحلے میں ہے قرآن، قرآن سے زیادہ کسی شے کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہے حدیث قدسی، تیسرے مرحلے پہ ہے حدیث۔ اور اس حدیث کے حوالے سے علماء موجود ہیں کہ روایت ہے کہ اگر کوئی 40 حدیثوں کو حفظ کر لے تو قیامت کے دن اللہ اسے مجتہد اور فقیہ کے عنوان سے مشہور کرے گا۔ غور کریں بھئی، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی 40 حدیثوں کو، وہ کہ جو سب سے آخری طبقے پہ ہے، وہ کہ جس کا اعتبار سب سے آخر میں، کہ جس کے اندر ضعف بھی پایا جاتا ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، قوی بھی ہوتی ہے، موثق بھی ہوتی ہے، اس حدیث کے بارے میں روایت ہے کہ جو 40 حدیثوں کو حفظ کر لے اللہ قیامت کے دن اسے فقیہ کے عنوان سے مشہور کرے گا۔ تو اگر حدیث حفظ ہو جائے تو قیامت کے دن ہم فقیہ کہلائیں، اب اگر قرآن کے حافظ بن جائیں، ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو اس سورہ بقرہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کوشش کرو حفظ کرنے کے لیے۔ روایت ہے کہ جس سینے میں انسان قرآن کو محفوظ کر لے جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ عظمت ہے، بات دور نہ نکل جائے اس لیے کہ آیت کے ذیل میں بھی مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے۔ تو یہ عظمت ہے سورہ بقرہ کی، یہاں تک کہ جس کے پاس سورہ بقرہ کا علم تھا نبی نے اسے ترجیح دی ہر موقع کے اوپر۔ غور کریں، ایک جنگ درپیش ہو گئی، اس جنگ میں لشکر بھیجنا تھا۔ اب جب لشکر جاتا ہے تو لشکر کے سردار کے بغیر تو لشکر جائے گا نہیں، نہ نبی جا رہے تھے نہ علی جا رہے تھے۔ تو اب جب لشکر جا رہا ہے، ایک سردار معین کیا جائے، کسے سردار بنایا جائے، ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس سرداری کے لیے اسلام میں کیسی کیسی لڑائیاں ہوئی ہیں، کیسی کیسی جنگیں درپیش ہوئی ہیں، کہ کسی بھئی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، استعداد ہے کہ نہیں ہے، ایبیلٹی پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی، بس ہمیں مل جائے عہدہ، ہم پائیں چاہے نہ بھی پائیں، لیکن ہمیں منصب چاہیے، ہمیں عہدہ چاہیے، ہمیں اقتدار چاہیے۔ تو اب معلوم ہوا کہ نہ نبی جا رہے نہ علی، تو اب ہر ایک اپنا دعویٰ پیش کر رہا تھا، یا نبی اللہ ہمیں سردار بنا دیجئے، یا نبی اللہ ہمیں سردار بنا دیجئے۔ آپ غور کیجئے گا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں امیدوار زیادہ ہو جائیں وہاں امتحان رکھ دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، جہاں امیدوار زیادہ ہو جائیں وہاں امتحان رکھ دیا جاتا ہے، بھئی امتحان لیا جائے گا، جو امتحان میں کامیاب ہو جائے اسے بنایا جائے گا سردار۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یہاں پہ رک کے، جنگ ہونی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرانی ہے، سر قلم کرنا ہے، آپ کو اگر سردار بنانا ہو تو کسے بنائیں گے؟ غور کریں، آپ کو اگر سردار بنانا ہو تو کسے بنائیے گا؟ ہم اور آپ ہو تو یہ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے زیادہ کس کی تلوار میں کاٹ ہے، کون ہے کہ جو سب سے زیادہ ماہر ہے تلوار چلانے میں، ہم یہ دیکھیں گے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن نبی دیکھیے سردار بنانے کے لیے معیار کیا بناتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ سب سے زیادہ شجاع کون ہے، نہیں، بلکہ یہ پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کون جانتا ہے۔ غور کیجئے گا، نبی کا عمل دیکھیے، نبی کا عمل، نبی کے عمل کے لیے بھی شرح کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے گا، اسے بھی سمجھنا آسان نہیں ہے۔ نبی سوال کر رہے ہیں تم میں سے قرآن سب سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اب غور کیجئے، یا نبی اللہ آپ سردار بنا کے بھیج رہے ہیں، جنگ ہونی ہے، وہاں مسئلے مسائل نہیں پوچھے جائیں گے، وہاں مسلح نہیں بچنا ہے، وہاں پہ علمی گفتگو نہیں ہوگی، وہاں بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، وہاں تلوار ٹکرائے گی۔ کسی ایسے کو بنائیے کہ جو سب سے زیادہ شجاع ہو، کہ یہ تمہارا معیار ہے۔ ہمارا معیار چاہے رزم ہو چاہے بزم ہو، رزم کا معیار بھی علم ہے، بزم کا معیار بھی علم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کون جانتا ہے؟ اب ایک ایک دعوے داری، فلاں سورہ یاد ہے، فلاں سورہ کا حافظ ہوں، فلاں سورہ جانتا ہوں، فلاں سورہ جانتا ہوں، ایک ایک اپنی دعوے داری پیش کر۔ نبی بیٹھا دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔
غور کیجئے گا، ایک کھڑا ہوا، تاریخ نے لکھا احدث سنن، وہ ان تمام میں سب سے چھوٹا تھا، عمر میں سب سے کم، کھڑا ہوا، یا نبی اللہ میں بھی دعوے داری پیش کر رہا ہوں، فلاں سورہ یاد ہے، فلاں سورہ یاد ہے، وسورۃ البقرہ، ان تمام کے علاوہ سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ نبی اسی کے منتظر تھا، کہا اخرجوا ھذا علیکم الامیر، جاؤ اب تمہارا سردار یہی ہے۔ بغور کیجئے گا، مسلمانوں نے کسی کی سرداری کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔ بغور کریں عزیزان گرامی، یہاں کیسے قبول کر لیتے؟ کہ یا نبی اللہ اسے سردار بنا رہے، ہوا احدث سنن، یہ تو ہم سے عمر میں بڑا چھوٹا ہے۔ بھئی مسلمانوں کا مزاج پہچانیے، جہاں کمالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا وہاں عمر کو معیار بنا لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا کہ جہاں مقابلہ کمالات نبی بنا رہے، کمال پہ کو معیار قرار دے، یہ عمر کو معیار قرار دے رہا ہے۔ بغور کیجئے گا، مزاج پہچانیے، چاہے نبی کا زمانہ ہو یا بعد نبی کا زمانہ، معیار عمر کو بنایا جا کہ نہیں، اخرجوا ھذا علیکم الامیر، جاؤ اب تمہارا سردار یہی ہے۔ کیوں؟ غور کیجئے گا، نبی نے آواز دی، تم اس کی عمر دیکھ رہے ہو، میں اس کا علم دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری نگاہوں میں اس کی عمر ہے، میری نگاہوں میں اس کا علم ہے۔ آپ غور کیجئے گا، دیکھیے شجاعت ہے بہت اچھی چیز، شجاعت ہے بہت اچھی چیز، لیکن شجاعت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس میں کبھی کبھی انسان کا کنٹرول انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اگر کنٹرول ہاتھ سے نکل جائے تو انسان ظالم اور جابر کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ لہذا شجاعت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک شے چاہیے، اسی کنٹرول پاور کا نام ہے علم۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ یہ علم ہے کہ جو انسان کی شجاعت کو کنٹرول کیے رہتا ہے، انسان ظالم کی فہرست میں نہیں جا پاتا، اور اگر جہالت کے ساتھ شجاعت ہو جائے تو اسے انسان کے ظالم بننے میں دیر نہیں لگتی۔ نبی نے آواز دی، میں اس کا اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کو رسول خدا نے اکثر جنگوں کی جو سرداری دی ہے وہ شجاعت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ علم کی بنیاد پہ۔ غور کریں عزیزان گرامی، یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو مختلف جنگوں میں مولا کائنات کو جو سرداری دی جا رہی ہے وہ شجاعت کی بنیاد پہ نہیں، شجاعت تو ہے لیکن علم کی بنیاد پہ۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، کسی بھی بات کو آسانی سے نہیں مانا جاتا۔ ہر بات سن لی جائے، چاہے ممبر کے اوپر سے سنائے کوئی، چاہے ممبر کے نیچے سے کوئی سنائے، یہ اصول ہونا چاہیے آدمی کا کہ کسی بھی بات کو آسانی سے نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شجاعت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ علم کی بنیاد پہ۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی آپ کے پاس ہمارے ایک جنگ موجود ہے کہ جہاں معیار بنایا جا رہا ہے شجاعت کو، وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ خیبر، کہ جہاں نبی آواز لَأُعْتِيَنَّكَ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہو، کرار ہو، غیر فرار، کرار ہو یعنی بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، غیر فرار یعنی اس کے قدموں میں ثبات قدم پایا جائے، بھاگنے والا، فرار کرنے والا نہیں۔ تو یہاں شجاعت کو معیار، توجہ رکھیے گا، تو اب ذرا سا غور کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر کرار ہونے اور غیر فرار ہونے کو ایک جملے میں کہا جائے تو اسے کہیں گے ثبات قدم۔ غور کیجئے گا، جو ثابت قدم ہو وہی کرار ہوگا، وہی غیر فرار ہوگا، اور ثبات قدم علم کے ساتھ تو جمع ہوتا ہے، جہالت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ غور کیجئے گا کہ علم کے ساتھ ثبات قدم تو آئے گا، جہالت کے ساتھ جو آئے اسے ثبات قدم نہیں کہیں گے بلکہ اسے ہٹ دھرمی کہا جائے گا، اسے ہٹ دھرمی کہا جائے گا۔ جو علم کے ساتھ آئے اسے ثبات قدم۔ جب علم آئے گا تو انسان کے یقین میں اضافہ ہوگا، جب یقین میں اضافہ ہوگا تو ایمان مستحکم ہوگا، ایمان مستحکم ہوگا تو قلب مطمئن ہوگا، جب قلب مطمئن ہو جائے تو وہیں ثبات قدم آتا ہے۔ تو یہ جنگ خیبر میں علی ابن ابی طالب کے کرار اور غیر فرار ہونے کا اعلان نہیں ہے بلکہ علی کے علم کا اعلان، علی کے یقین کا اعلان، علی کے اطمینان کا اعلان، علی کے ثبات قدم کا اعلان ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات ازال۔
فرما رہے ہیں آپ. تو یہ ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے 2-4 باتیں کہ جو ہمارے بھی کام آئیں گی اور آپ کے بھی کام آئیں گی. اتنی عظمت ہے اسی سورہ بقرہ کی 177 آیت نمبر میں. خداوند عالم آدھے صفحے کی ہے یہ آیت. انسان اس دنیا میں بھیجا گیا 2 مطالبے ہیں, 2 مطالبے, بس اللہ کے 2 مطالبے, تیسرا کوئی مطالبہ نہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ ماننا ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہمارے منوائے ہوئے کو مان لیا تم نے تو اب تمہیں کچھ عمل انجام دینا ہے. بس یہ 2 مطالبہ, تیسرا کوئی مطالبہ نہیں ہم سے. 2 مطالبے, کچھ مان لو اور کچھ کر لو. انہی 2 مطالبے کے درمیان میں ہماری پوری زندگی. ماننا کیا ہے اور کرنا کیا ہے, ان دونوں کو اللہ نے اس ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے. گفتگو کہاں شروع ہوتی ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق و مغرب کے آگے جھکا دو. آپ غور کیجئے گا, قرآن ہے, قرآن کی فصاحت و بلاغت کو غور کیجئے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق و مغرب کے آگے جھکا دو. حضرات جہتیں 4 ہیں, ایک طرف ہے مشرق, ایک طرف ہے مغرب, ایک شمال بھی ہے, ایک جنوب بھی ہے. بے جہتیں 4 ہیں. تو اب سوال سب سے پہلا یہ ہوگا کہ ان 4 جہتوں میں سے اللہ نے 2 کا کیوں انتخاب کیا؟ اور اگر 2 کا انتخاب کیا تھا تو آخر مشرق و مغربی کا انتخاب کیوں, شمال و جنوب کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ بے خدا کہہ سکتا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل الشمال والجنوب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا سر شمال و جنوب کی طرف جھکا دو. نہیں, قدرت نے یہ نہیں کہا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق و مغرب کے آگے جھکا دو. شمال کی لفظ رکھی, جنوب کی لفظ رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی نگاہیں آج کے زمانے کے اوپر تھیں کہ جب انسان دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, ایک حصے کو مشرق کہا جائے گا, ایک حصے کو مغرب کہا جائے گا. اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا انسان یا تابع ہوگا مشرقی تہذیب و تمدن کا یا تابع ہوگا مغربی تہذیب و تمدن کا. توجہ رکھیے گا, قرآن آواز دے رہا ہے, نہ نیکی یہ ہے کہ تم مشرق کے تابع ہو جاؤ, نہ نیکی یہ ہے کہ تم مغرب کے تابع ہو جاؤ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ہم کہیں وہ مانو. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر. ولیکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ ہمارے اوپر, آمن باللہ, اللہ پہ ایمان لاؤ, والیوم الآخر, اور قیامت پہ ایمان لے آؤ, آخرت پہ ایمان لاؤ, والملائکہ, ہمارے ملائکہ پہ ایمان رکھو, والکتاب, ہماری نازل کردہ کتاب. دیکھیے یہ ایمان کا مرحلہ مکمل ہو رہا ہے. ماننا کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. ماننا کیا ہے اس آیت کے درمیان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ماننا کن کن چیزوں کو. دیکھیے 5 اصول دین آپ کے ہیں, لیکن 3 اصول دین متفقہ ہیں, سب مانتے ہیں. 2 اصول دین ایسے ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں, 4 اصول دین ایک قوم مانتی ہے اور ایک قوم 3 اصول دین. آپ کے 5 ہیں, توحید, ہمارے تو 5 ہیں, آپ کے بھی 5 ہی ہیں. توحید, عدل, نبوت, امامت, قیام, یہ 5 توحید تو اصول دین. ایک قوم ہے کہ جو اس میں سے ایک کو نکال دیتی ہے. وہ کیا؟ نہیں, عدل کو نہیں, امامت کو. وہ معتزلہ آج کے زمانے میں نہیں ہے. توحید, عدل, نبوت, قیامت, امامت غائب. ایک قوم وہ ہے کہ جو ایک اور غائب کر دیتی ہے, یعنی عدالت, یعنی توحید, نبوت, قیامت. توجہ رکھیے گا, ان 3 کو تسلیم کرتی ہے. اب یہ بھی ایک مرحلہ ہے, انشاءاللہ کبھی آئے گفتگو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان 3 کو تسلیم کرتی ہے. تو اب قرآن انہی بیسک 3 کو بیان کر رہا ہے کہ جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ولیکن البر من آمن باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ, والیوم الآخر, قیامت کے اوپر, والکتاب, ہماری نازل کردہ کتابوں کے اوپر, والملائکہ, ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے ملائکہ کے اوپر, والنبیین, اور ہمارے انبیاء کے اوپر. دیکھیے تینوں اصول دین جمع ہو گئے کہ نہیں جمع ہو گئے؟ اب عمل کی باری شروع ہو رہی, یہیں سے میرے گفتگو شروع ہو رہی ہے. اب عمل کی باری. ماننا کیا ہے یہ بتا چکا اللہ, اب ہے کرنا. اب یہ ہے بنیاد, یہ ہے کسوٹی. یہیں سے پتا چلے گا کہ جو کچھ ہم نے منوایا تھا وہ تم نے مانا کہ نہیں مانا. غور کریں عزیزان گرامی, ہم مانتے کیا ہیں یہ ہمارے دل کی بات ہے. نہ ہم جانتے ہیں, نہ ہمارا بغل والا جانتا, نہ ہمارے ساتھ میں رہنے والا جانتا. ہم جانتے ہیں, لیکن پتا کیسے چلے کہ ہم کیا کیا مانتے ہیں؟ اسی کو دکھانے کے لیے اللہ نے عمل کو رکھ دیا.
عمل کرو گے تو پتا چل جائے گا، پکڑ جاؤ گے کہ کیا مانتے ہو کیا نہیں مانتے. آپ غور کیجئے گا، اب عمل کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. اچھا عمل کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، ہم سے عمل کروانا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب عمل کی فہرست بنے گی کہ ہم سے جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ تمہیں کچھ عمل انجام دینا ہے، تو ان میں جو عمل سب سے پہلے جس کا مطالبہ اللہ کرے گا وہ کیا ہے؟ بہت لمحہ فکری، بہت اہم ترین گفتگو اور بہت اہم ترین مرحلہ ہے یہ. وہ کون سا عمل ہے کہ جسے اللہ کو سب سے پہلے ہم سے مطالبہ کرنا چاہیے؟ جس کا وہ کون سا عمل ہے بھئی؟ ہے نا عمل، توضیح المسائل اٹھا لیے وہیں سے پتہ چل جائے گا. طہارت نکال دیجئے، وہ عمل نہیں ہے، مقدمہ عمل ہے. طہارت کا مسئلہ نکال دیجئے، وہ ہے مقدمہ عمل، عمل نہیں ہے، وہ مقدمہ عمل ہے. بدن کو پاک کرنا نماز کے لیے واجب ہے. غور کیجئے گا، طاہر ہونا نماز کے لیے واجب ہے، ایسے واجب نہیں ہے طاہر ہونا، نماز کے لیے واجب. علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں، نہ ہو توضیح المسائل آپ کے گھروں میں وہیں دیکھ سکتے ہیں اٹھا کے. نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو جائے تو طاہر ہونا انسان کا واجب، ورنہ اگر ہم دن بھر نجس رہیں تو ہمیں شریعت پکڑ نہیں سکتی کیوں نجس ہو. بے توجہ رکھیے گا. تو یہ ہے مقدمہ عبادت، عبادت نہیں ہے، عمل نہیں ہے. اب یہ جو عمل کی فہرست کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی؟ ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا. اول ترین عمل کون ہے؟ وہ نماز ہے نا. سب سے پہلا عمل نماز ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اور روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، خمس پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، اس کی قبولیت پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا. حج کیا کہ نہیں کیا، روزے رکھنے پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ قبول ہوا تو سب قبول. توجہ رکھیے گا. اور اگر یہ رد ہو گیا سب رد. اتنی اہم ترین شے. اور آپ کی اس کی اہمیت کا اندازہ ایسے بھی لگائیے کہ کوئی بھی عمل ہو، نماز کو ہٹا کے کوئی بھی عمل ہو کبھی نہ کبھی ساقط ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اٹھا کے، کوئی بھی عمل ہو کبھی نہ کبھی ساقط ہو جائے گا. حج اگر استطاعت ہے تو واجب، نہیں ہے تو نہیں ہے واجب ہم پہ. اچھا استطاعت کے لیے خالی پیسہ نہیں ہے، استطاعت مالی وہ ہے ہمارے پاس، استطاعت بدنی نہیں ہے، بدن میں جانی نہیں ہے، جائیں گے کہاں سے؟ بتوجہ رکھیے گا، ساقط ہو گیا. جانی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بدن میں طاقت بھی ہے، راستہ ہی بند ہے، جا نہیں سکتے. ساقط ہو گیا کہ نہیں ساقط ہو گیا؟ روزہ واجب ہے، رکھنا ہے ہر حال میں. لیکن ایک موقع ایسا آیا بدن میں طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ رکھیں گے، ڈائبٹیز کے مریض یا پھر اور بھی بہت سے ایسے امراض ہیں کہ جہاں انسان بھوکا نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے. ساقط ہو گیا کہ نہیں ساقط ہو گیا؟ خمس اگر بچ جائے تو دو، زکات اگر ہو تو دو، بے اس کے اپنے نصاب ہے. یہ سارے کام اٹھا کے دیکھ لیے. لیکن تنہا نماز وہ ہے کہ جو کبھی ساقط نہیں ہوتی. اگر بدن میں طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھو، توجہ رکھیے گا. نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے لیٹے ہوئے لیٹے لیٹے پڑھو، ہاتھ اٹھا کے پڑھو. نہیں ہلا سکتے، آنکھوں کی پلکوں کو تو جھپکا سکتے ہو، ان کو جھپکا کے پڑھو. ہر عمل ساقط ہو جاتا، نماز نہیں. تو اب آپ غور کیجئے، تو سب سے افضل ترین ہوا عمل نماز. تو اب اگر اللہ عمل کی فہرست اس آیت میں گنائے تو سب سے پہلے کس عمل کو گنائے؟ نماز کو. لیکن قدرت کو دیکھیے کہ نماز کو نہیں گنوا رہی ہے، بلکہ جب عمل کی فہرست کو بیان کرنا شروع کیا اللہ نے تو آواز دیتی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. عمل کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. تو اب یہاں تھے کہ اپنے مال کو خرچ کرو. غور کیجئے گا، دیکھیے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہے کہ نہیں؟ وَآتَ الْمَالَ اپنے مال کو خرچ کرو، ذوی القربیٰ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، والیتامہ یتیموں کے اوپر، والمساکین مسکین کے اوپر، وابن السبیل اور وہ کہ جو تمہارے شہر میں آ گئے درماندہ ہیں مال و دولت چھن گیا ان کے اوپر، والسائلین اور ان کے سامنے کے جو تمہارے سامنے دست سوال بلند کر دیں. دست سوال بلند کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبختی ہے کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. تم اپنے کرم کا مظاہرہ کرو، اس کے پھیلائے ہوئے دست کو، ہاتھوں کو خالی نہ جانے دو. وفی الرقاب وہ کہ جو تمہارے تحت کفالت ہیں ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرو. غور کیجئے گا،
ہمیں کاہے کے لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہمیں پیدا کیا، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو. تو نماز پڑھوا ہم سے، ہم 17 کی جگہ 51 کر دیں، ہم پڑھنے کو تیار. توجہ رکھیے گا. روزہ رکھنے کو تیار. حج کے لیے بولا، 1 مرتبہ تو نے واجب کیا، ہم 10 بار جائیں گے. توجہ رکھیے گا. یہ سارے اعمال ہم سے کروا، تو عبادت کے لیے تو نے پیدا کیا ہے. کہہ چکا نہیں پیدا کیا مگر اس لیے. یہ کیا کہ ہم سے مال خرچ کروا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتے. کہ یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جو ہمارے اپنے جیسے بندوں سے صحیح رشتہ برقرار نہ کر سکے، اور کیجئے گا، وہ ہم سے رشتہ کیا برقرار. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ہم سے رشتہ بہتر ہو جائے تو اپنے جیسے بندوں سے رشتہ بہتر بناؤ. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. غور کیجئے گا. اور اس آیت کی ایک اور اہم ترین بات وہ بھی قابل غور ہے. دیکھیے، نماز کا حکم دیا اللہ نے، کہا اقیموا الصلاۃ. قرآن میں کیا کہا؟ نماز قائم کرو، پڑھو نماز پڑھو. کہہ کے خدا چپ ہو گیا نماز پڑھو؟ موڈ ہو تو 2 رکعت پڑھو، اور اگر بہت زیادہ موڈ آ جائے تو صبح کی بھی 4 مار دو. ایسا ہے؟ نماز کا حکم دیا اللہ نے، کہا نماز ہم بتا رہے ہیں تو طریقہ نماز بھی ہم بتائیں گے، سلیقہ نماز بھی ہم بتائیں گے. اور کیجئے گا، نماز کا حکم ہم نے دیا تو ہم بتائیں گے کہ کتنی پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے. روزے کا حکم ہم نے دیا، ہم بتائیں گے کب رکھنا ہے اور کتنا رکھنا ہے اور کب سے کب تک رکھنا ہے. حج کا حکم ہم نے دیا، زمانہ حج ہم معین کریں گے. زکوٰۃ کا حکم ہم نے دیا، مقدار زکوٰۃ ہم بتائیں گے. خمس ہم نے معین کیا ہے تو ہم بتائیں گے کتنا نکلے گا کتنا نہیں نکلے گا. یہ سارے اعمال حکم عمل دے کے قدرت خاموش نہیں ہو گئی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ مقدار بھی بتائیں گے، سلیقہ بھی بتائیں گے، طریقہ بھی بتائیں گے. تو اب ہم سے کہہ رہا ہے اپنے مال کو خرچ کرو. قدرت کہہ کے خاموش ہو جاتی کہ اپنے مال کو خرچ کرو. ہمیں مال خرچ کرنا، تیار خرچ کرنے کے لیے. جائیں گے، ہم رہتے ہیں اٹلانٹا میں، لاس اینجلس جائیں گے، کسی فقیر کو دیکھیں گے دے دیں گے. توجہ رکھیے گا. کسی اور ضرورت مند کو دے دیں گے؟ کہا نہیں، اگر حکم عمل ہمارا ہے تو طریقہ عمل بھی ہم بتائیں گے. مال خرچ کرو، لیکن تمہارے مال پہ سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں. اگر بچ جائے تو جاؤ یتیموں کو دو، اگر بچ جائے تو جاؤ مسکینوں کو دو، اگر بچ جائے تب جاؤ ابن سبیل کو تلاش کرو، اس تک پہنچاؤ. اگر وہاں سے بھی بچ جائے تب جاؤ کوئی دست سوال بلند. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اپنے گھر کے اندر کوئی محتاج بیٹھا ہو اور تم پڑوسیوں میں پیسہ تقسیم کر کے آ جاؤ. اور اگر ایسا کیا تو پیسہ وہ کھا جائے گا، ثواب ہم کھا جائیں گے. اس صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات حضرت. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اور دوسری بات، یہ طریقہ عمل، سلیقہ بھی ہم بتائیں گے. سلیقہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ. خدا نے یہ نہیں کہا وَآتَ الْمَالَ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے مال کو خرچ کرو اپنے قریبی. نہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے مال کو خرچ کرو عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں. غور کیجئے گا، یہ جملہ بھی کافی اہم ہے. عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ غور کیجئے گا، کس کی محبت میں؟ حُبِّهِ کے اندر جو ہی کی ضمیر ہے، یہ ہے ضمیر، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں فلاں صاحب نے اپنا کمرہ کھولا، تو یہ اپنا کیا ہے؟ ضمیر ہے. اس نے اس سے کچھ کہا تو یہ اس نے اس کو، اس سے جو کہا یہ اس نے، اس جو استعمال کیا اس نے، یہ بھی ضمیر ہے. اس کو تو یہ بھی ضمیر ہے. اسی طریقے سے عربی میں ہی ہے، ہو ہے، ہاں ہے، یہ سب ضمیر کہلاتی. تو خدا کہہ رہا اس کی محبت میں. تو سوال یہ کس کی محبت میں؟ اپنے مال کو خرچ کرو کس کی محبت میں؟ یہ ضمیر 2 طرف پلٹ سکتی ہے، ایک اللہ کی طرف اور ایک مال کی طرف. دونوں طرف پلٹے گی. اللہ کی طرف یعنی اللہ کی محبت میں. یعنی کیا مطلب؟ جو کچھ دے رہے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ دو. اللہ حبِّهِ، اس کی محبت میں. جو کچھ عطا کر رہے ہو تمہاری نگاہوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے. ایسے دو کہ صرف اللہ کی رضا ملے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ دو. غور کیجئے گا، اگر اس ہی کی ضمیر کو اللہ کی، اگر مال کی طرف، یعنی کیا مطلب؟ اپنے مال کو خرچ کرو مال کی محبت رکھتے ہوئے.
رکھتے ہوئے یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہی دینا کہ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، وہ نہ دینا۔ صبح کا بچا ہوا کھانا رات میں فقیر کو دے کے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا، نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ مال انفاق نہ کرو کہ جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اور یہ ہے اہم ترین مسئلہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کو دو، والمساکین، مسکینوں کو دو، وابن السبیل، جو تمہارے شہر میں آگے درماندہ ان کو دو، والسائلین، جو تمہارے سامنے دست سوال بلند کرے ان کو دو، وفی الرقاب، جو تمہارے تحت کفالت ہیں، تمہارے نوکر چاکر، ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور اب خدا کہہ رہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب آؤ نماز پڑھو، غور کیجئے گا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب آؤ نماز پڑھو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اب زکات دو۔ اب نماز میں بھی کوالٹی ہوگی، زکات میں بھی کوالٹی ہوگی، اور ہمیں کوانٹیٹی والی نماز نہیں چاہیے، کوالٹی والی نماز چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اب ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں یاد کر دوں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، زکات دو۔ دیکھیے زکات بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک واجبی زکات، ایک مستحبی زکات۔ واجبی کیا ہے؟ اب آج کے زمانے میں واجبی زکات کسی بھی واجبی نہیں ہے، خصوصاً یہاں تو نہیں ہے، لیکن واجبی زکات بکریوں کے اوپر 40 بکری ہو جائے تو ایک، اونٹ کے اوپر، بھینس کے اوپر، گیہوں کے اوپر، جو کے اوپر، کشمش کے اوپر، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، سونے چاندی کے اوپر 40 سونے کا ہو جائے تو 200 ہو جائے تو اتنا نکلے گا، تو اتنا نکلے گا۔ یہ پوری تفصیل ہے کہ اگر ہے تو دو، توجہ رکھیے، یہ ہے واجبی۔ اس کے علاوہ ایک واجبی زکات اور ہے جسے آپ فطرہ کہتے ہیں، یہ بھی واجبی زکات ہے، ہر انسان کو دینا ہے کہ نہیں؟ یہ ہوئی واجبی۔ ایک ہوتی ہے مستحبی زکات۔ مستحبی زکات کیا؟ ہر وہ مال، چیز، پیسہ کہ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے رہے ہیں اسے زکات کہا گیا ہے، مستحبی زکات۔ خدا کہہ رہا وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو، قید نہیں لگائی کہ واجبی دو کہ مستحبی دو، اگر واجبی کے لائق ہو تو وہ دو، توجہ رکھیے گا، اور اگر نہیں ہے، واجبی نہیں کرتے تو کم سے کم مستحبی تو دو۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو۔ اور دوسرا جملہ وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو۔ خدا نے یہ نہیں کہا وَأَخْرِجِ الزَّکَاةَ، زکات نکالو، نہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو۔ اور دینے اور نکالنے میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ اگر تم زکات نکالو گے تو غریب آئے گا تمہاری چوکھٹ پہ زکات لینے کے لیے، زکات دو گے تو تم جاؤ گے غریب کی چوکھٹ پہ زکات دینے کے لیے۔ توجہ رکھیے، اللہ کی عظمت دیکھیے کہ ایک طرف غریب کو اس کے گھر میں روکا تاکہ اس کی خودداری کو محفوظ کیا جا سکے، دوسری طرف امیر کو غریب کے گھر پہ بھیجا تاکہ مال و دولت کا غرور چکنا چور کیا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ دیکھیے واجبات اور اخلاقیات کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ واجب پہ عمل کر کے تم نے بس فراغت حاصل کر لی، نہیں، اس سے بڑھ کے ہے اخلاقیات، واجبات کا تذکرہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور خدا آپ جو گفتگو کر رہا ہے وہ ہے اس کا تعلق اخلاقیات سے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اگر کوئی وعدہ کر لو، چاہے وہ وعدہ کسی سے کرو، اس کو، اس عہد کو اور اس وعدے کو نبھاؤ، پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ دیکھو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس زندگی میں کبھی بھی سکے کا ایک پہلو نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ زندگی دنیا ایک چرخے کی مانند ہے، ایک گول گلوب کی مانند ہے کہ جو گھومتی رہتی ہے، جو آج نیچے ہے وہ کل اوپر ہوگا، جو اوپر ہے وہ نیچے ہوگا، ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَفِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جب مشکلات پڑیں، پریشانیاں پڑیں تو ان مشکلات اور پریشانیوں میں صبر و ضبط و تحمل سے کام لو، اور آپ خدا نتیجہ دے رہا ہے۔
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو ان مذکورہ باتوں پہ عمل کریں انہی کو سچا کہا جاتا ہے، انہی کو متقی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے سچائی کی اور صداقت کی بھی تعریف آ گئی اور متقی کی بھی تعریف آ گئی، درحالے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ڈیفینیشن ہماری نگاہوں میں کچھ اور ہے۔ بتوجہ رکھیے گا، سچا کون؟ کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اور یہاں نہ سچ کا تذکرہ ہے نہ جھوٹ کا تذکرہ، پوری آیت کے درمیان میں اولئک الذین صدقوا کہاں آیا تذکرہ کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو وہ سچا ہے؟ کہاں آیا تذکرہ؟ قدرت نے کہا کسی موقع کے اوپر کہ صداقت کی تعریف جو تمہاری ہے وہ اور ہے، ہماری ہے وہ اور ہے۔ تم غلط بیانی سے بچ کے لوگوں کے تو صادق بن سکتے ہو، ہمارے صادق نہیں بن سکتے۔ ہمارے صادق اس وقت بنو گے کہ جب ان باتوں پہ عمل کرو، نمازیں پڑھ کے لوگوں پہ دھونس جما کے 2-2 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ کے تم لوگوں کی نگاہوں میں تو متقی کہلا سکتے ہو، لیکن ہمارے متقون میں تمہارا شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام باتوں پہ نہ عمل کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائیں آپ، یہ قرآن ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم شیعہ ہیں، چاہنے والے محب اہل بیت کے، کہ جنہوں نے عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اعلیٰ ترین، ہم سے جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو امید ہے، وہ اعلیٰ ترین کی ہے، ادنا ترین کی نہیں ہے۔ بتوجہ رکھیے گا، امام کو آپ غور کیجئے گا، اور ایسے افراد کی کمی ہر زمانے میں رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے تو کچھ نہیں تو پوری دنیا میں منیمم 20 کروڑ شیعہ تو ہوں گے ہی، 20 کروڑ۔ امام زمانہ کو آدمی کتنے چاہیے؟ 313۔ 20 کروڑ میں 313 نہیں مل رہے ہیں۔ بتوجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں؟ 20 کروڑ میں 313 کے جو کمانڈر، ہاں یہ اور بات ہے فہرست فوج کی بہت لمبی ہے امام کی، لیکن 313 امام کو کمانڈر چاہیے، وہ 313 20 کروڑ میں نہیں مل رہے ہیں۔ آپ سوچئے ہمارے یہاں کتنا انحطاط علم و عمل پایا جاتا ہے، کتنی تنزلی پائی جاتی ہے، ہم کتنا پستی تک پہنچ چکے کہ ہمارے درمیان سے امام کو 313 ایسے معتبر افراد۔ غور کیجئے گا، اور یہ کمی آج کے زمانے کی نہیں ہے، ہر دور کی ہے، ہر دور کی ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ دیر آپ حضرات کل ورکنگ ڈیز بھی، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور کیجئے گا کہ حسین جب مدینے سے چلے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ ہمیشہ سے دیکھتے آئے تھے کہ جب بھی کوئی خروج کرنے کے لیے اور کسی جنگ کے لیے نکلا ہے تو ایک موقع آیا کہ وہ بادشاہ بنا، تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ساتھ ہو جاتے تھے کہ آج ساتھ رہو، کل فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے، اٹھا کے اسلام کی تاریخ دیکھیے تو آپ کو مل جائے گا۔ ایک جم غفیر تھا کہ جو مدینے سے حسین کے ساتھ چلا، لیکن جب کربلا میں پہنچے تو 72 کی تعداد نہیں، 72 سے کم کی تعداد جو کربلا میں آئی ہے۔ 72 کی تعداد تو کربلا میں پہنچ کے عاشور کے دن پوری ہوئی، 72 تھوڑی کربلا میں آئے تھے۔ ہر موقع پہ حسین یہ بتاتے آ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ آ تو رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہمارے ساتھ وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جو بھی میرے ساتھ جائے گا اسے جام شہادت نوش کرنا پڑے گا۔ کربلا کے میدان میں وہ مارا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جسے جسے یقین، دیکھیے دونوں مرحلے ساتھ چل رہے تھے، حق کے یقین کا بھی، باطل کے یقین کا بھی۔ کچھ وہ تھے کہ جنہیں حسین کی بات پہ یقین ہوتا جا رہا تھا تو حسین کے دامن سے اور متمسک ہوتے جا رہے تھے، کچھ وہ تھے کہ جنہیں حسین کی بات پہ یقین ہوتا جا رہا تھا تو حسین سے دامن چھڑا کے جا رہے تھے۔ اب کربلا میں پہنچے تو 72 سے کم کی تعداد، لیکن ایسے خالص افراد، غور کیجئے گا 3 معصوم کربلا کے میدان میں تھے، آپ جانتے ہیں، امام حسین کی ذات، امام سید سجاد کی ذات، امام محمد باقر، یہ 3 امام، 3 معصوم۔ لیکن ان 3 کے علاوہ کوئی ایک بھی معصوم نہیں تھا، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جب اہل بیت کو دیکھتے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ انہوں نے وہاں تک اپنے عمل کو پہنچا دیا، یہ معصوم تھے، امام تھے، منصوص من اللہ تھے، کون سے کمال کی بات۔ لیکن ہمارے لیے معیار یہ 72 ہیں،
ان میں سے کوئی ایک معصوم نہیں تھا، ہمارے اور آپ جیسا عام انسان، لیکن کیسا عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ، کیسا عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ کہ امام زمانہ سلام کریں، اے انصار حسین بے ابی و امی، اے انصار حسین تم پہ ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا آخری امام۔ کون ہے ماں باپ امام کے؟ امام حسن عسکری، نرجس خاتون، وہ کہہ رہا ہے اے انصار حسین، اے انصار حسین۔ لیکن ہم عمل کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ، اور حسین پہچنوا رہے ہیں، یہ فریضہ ہے حجت خدا کا کہ صرف اپنی ذات کو نہ پہچنوائے بلکہ اپنے چاہنے والوں کی بھی عظمت کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرے، بتائے تو صحیح۔ اور اس کا مظاہرہ حسین نے کیا۔ شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، اصحاب کے خیمے میں بیٹھے ہوئے، اے میرے جانے سارو دیکھو یہ جو فوج آئی ہے یہ ہمارے خون کی پیاسی ہے، اس کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، جاؤ میں تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارے لیتا ہوں، جاؤ تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جہاں جی میں آئے چلے جاؤ۔ لیکن کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ لیکن حسین یہ چاہتے تھے کہ کسی اعتبار سے تاریخ کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے ہمارے اصحاب کی وفا کے اوپر۔ آواز دیے میرے جانے سارو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں شمع کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہو کہ ہم اس روشنی اور اس اجالے میں حسین کو چھوڑ کے جائیں تو کیسے جائیں۔ لو شمع گل کر دی جاتی ہے، اندھیرے میں چلے جاؤ، جاؤ ہمارے بچوں کا ہاتھ اور ہماری عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے اتنی دور چلے جاؤ کہ جب ہماری آواز استغاثہ بلند ہو تو تمہارے کانوں میں نہ پہنچے، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب شبہ روشن کی گئی، دیکھا ہر ایک اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن انداز مختلف ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گریا کر رہا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے حبیب آگے بڑھتے ہیں، مولا کیا حق دوستی یہی ہے کہ جب ایک دوست نرغہ عادہ میں گھرا ہوا ہو تو دوسرا دوست اسے تنہا چھوڑ کے چلا جائے؟ زہیر آگے بڑھتے ہیں، مولا کیا ہم اسی لیے آپ کے ساتھ کربلا میں آئے تھے کہ آخری وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ قاسم نے ہاتھ کو جوڑا، اے چچا کل اگر بابا نے سوال کر لیا کہ میرا بھائی نرغہ عادہ میں تنہا تھا تم اکیلے چھوڑ کے چلے آئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا جوان بیٹے کا یہی فریضہ ہے کہ بوڑھا باپ جب مشکلات میں گھرا ہو اسے تنہا چھوڑ دے؟ جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بھیا اے مولا بس اتنا بتا دو کیا میرے بابا نے خدا سے مجھے اسی دن کے لیے مانگا تھا کہ جب تم پہ مصیبت پڑے ہم تمہیں تنہا چھوڑ دیں؟ ہاں عزیز و حسین نے سنا، ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی کہ میرے معبود میرے اصحاب کو جزائے خیر دینا، خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے اللہ نے دیے نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ ہاں عزیز و گفتگو ختم ہوئی، حسین اٹھے بہن کے خیمے میں پہنچے، ماں جائی بہن جب سے کربلا کے میدان میں آئی ہے دیکھ رہی ہے کہ فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، کاہے کے لیے؟ حسین کو قتل کرنے کے لیے، حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ عجیب اضطراب کا عالم ہے، عجیب بے کسی کا عالم ہے۔ آئیں آ کے حسین کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، اے بھیا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بہن پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس غربت میں تمہارے کس سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ کہ بھیا بس ایک سوال، بس اتنا بتا دو، کیا تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا؟ لو زینب نے عجیب سوال کر دیا۔ کیسا سوال؟ اس سوال میں بے کسی ظاہر ہو رہی ہے کہ تھوڑے سے میرے بھیا کے جانثار ہیں، اگر ان میں سے بھی کسی نے خدا نہ خواستہ دغا دے دی تو میرے بھیا کا کیا ہوگا؟ اے بھیا بس اتنا بتاؤ، کیا تم نے میرے اپنے اصحاب کا؟ کہاں بہن، جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ ہاں عزیزو زینب نے سنا، تسکین ہو گئی، لیکن لو غضب ہو گیا جب یہ زینب نے سوال کیا۔ ایک جانثار تھا کہ جو زینب کے خیمے کا تلایا پھر رہا تھا، کانوں میں آواز پڑی، آیا اصحاب کے خیمے میں، اے اصحاب حسین تمہارے سروں پہ خاک ہو، ارے یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں، عزیز و تلواریں میاں
سے نکل آئیں، آئے خیمے کے پاس، اے فضہ شہزادی کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ یا تو ہماری وفا پہ اعتبار کر لے یا حکم دے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کے خندق میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ زینب نے سنا، خدا ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی، اے میرے معبود میرے بھیا کے جانے ساروں کو جزائے خیر دے۔ میں کہوں گا اے اصحاب حسین ذرا بات اسرا کر کے دیکھو، ارے جس شہزادی کو تم اپنی وفا کا اعتبار دلوا رہے ہو، دیکھو وہ بے مقنع چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سورج نکلا تھا یثرب میں، کرب و بلا میں شام ہوئی، سورج نکلا تھا یثرب میں، کرب و بلا میں شام ہوئی، سورج نکلا تھا یثرب میں، کرب و بلا میں شام ہوئی، ڈوبتے سورج کی یہ ضیاء ہے جو دنیا میں عام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کرب و بلا بتلائے گی، حق کیا ہے کرب و بلا بتلائے گی، کس کا نام ہے اب تک اور کسی کی ہستی گمنام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، کرب و بلا کرب و بلا میں شام ہوئی، زینب سے پوچھے کیوں کر دن گزرا تھا سورے کا، زینب سے پوچھے کیوں کر گزرا تھا سورے کا، شبہ ہوئی تو کیا منظر تھا کس عام میں شام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، سر دے کر راہ حق میں نیز پہ تلاوت فرمائی، سر دے کر راہ حق میں نیز پہ تلاوت فرمائی، بعد قتل سبط پیغمبر معراج اسلام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، کرب و بلا میں شام، عابد نے راہ کوفہ میں وہ عزم و ہمت دکھلائی، عابد نے راہ کوفہ وہ عزم و ہمت
بات دکھلائی، پاؤں میں زنجیر لپٹ کے صدقے ہے شام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، کرب و بلا میں شام ہوئی، ڈوبتے سورج کی ضیائے زو دنیا میں عام ہوئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیک مولاتی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا مولانا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجۃ اللہ علی خلق،